قرآن کریم محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی مدد کی، یعنی اس کی حاجت کو پورا کر دیا اور اس کے دل کو خوش کر دیا، تو اس شخص نے میرے دل کو خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا ہے، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال فالقائم لا یفطر وکالسائم لا یفطر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ کسی بیوہ بے سہارا عورت اور کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں محنت اور مشقت کرتا ہے. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ کسی بے سہارا اور مسکین کی مدد کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور اس عبادت میں وہ تھکتا بھی نہ ہو، اور فرمایا کہ وہ اس آدمی کی طرح بھی ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی بھی روزے کو چھوڑتا نہ ہو. ان دو روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کسی کی حاجات کو پورا کر دینا، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذکر فرمایا. دیکھیے پہلی حدیث میں فرمایا کہ جس کسی نے میرے کسی امتی کو خوش کیا، اس کے کام کو کر دیا. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کا کام کرتے ہیں، کسی مشکل میں کسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو وہ آدمی خوش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے میرے امتی کو خوش کیا گویا اس نے مجھے خوش کر دیا ہے. اور اگلی بات دیکھیں کیا فرمائی، فرمایا جس نے مجھے خوش کر دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہونا اللہ پاک کا خوش ہونا ہے. پھر فرمایا جس نے اللہ پاک کو خوش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے. تو کسی کے کام آ جانا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کا نتیجہ جنت میں داخل ہونا ہے. دیکھیے وہ بندہ خوش ہوا، اس کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک خوش ہو گئے. جب اللہ پاک خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. اسی لیے کسی بھی مسلمان کی کسی بھی حاجت میں شریک ہونے کا موقع مل جائے اس کے ساتھ ضرور شریک ہونا چاہیے. کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جتنی بھی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. کسی بوڑھے آدمی کو، ضعیف آدمی کو راستہ کراس کروا دینا،
سڑک سے گزار دینا، کسی کا سامان اٹھا کر اس کی سواری پہ رکھ دینا، کسی کا بوجھ ہلکا کر دینا، راستے سے کسی چیز کو مشکل پریشان کرنے والی کو دور کر دینا، اور دیگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، بڑی یہ انسان بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث میں دیکھیں آپ نے فرمایا، بڑی بہترین حدیث ہے کہ جو آدمی کسی بے سہارا عورت کی مدد کرے، کسی مسکین بچوں کی مدد کرے، یا حاجت مند کسی آدمی کی مدد کرتا ہے، ان کے کام کاج میں محنت اور مشقت کرتا ہے، تو فرمایا یہ کام کرنے والا اجر و ثواب میں اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مشقت اٹھا رہا ہے۔ کسی بیوہ کے کام میں ہاتھ بٹانا، مثال کے طور پہ بازار سے کوئی چیز خرید کے لا دینا، جیسے صحابہ کی سنت تھی، حضرات صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے بیواؤں کے ساتھ، ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے، ان کے لیے سبزیوں کا انتظام، باہر سے کوئی چیز بازار سے لا کر دینی ہو ان سے معلوم کرتے تھے، کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہوتی وہ پوری کر دیتے، یا مالی طور پر کسی بیوہ کے ساتھ معاونت کر دینا، محتاج ہے، غریب ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اسے کچھ دے دینا، کچھ خرچہ دے دینا، آٹے کا انتظام، سبزی کا انتظام، کچھ بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کسی بے سہارا کی مدد کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا مجاہد کی طرح بھی اسے ثواب ملتا ہے، اس کی طرح بھی ثواب ملتا ہے جو ساری رات کھڑا ہو کر اللہ پاک کی عبادت کر کے جو اجر کماتا ہے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات دیکھیں فرمایا جو مسکین اور بیوہ کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتا ہے جیسے اس شخص کو اجر ملتا ہے جو ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتا ہو۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ نیکی کا موقع مل جائے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔